مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ جو کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار صحابہ کرام جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ سیدنا سعد بن ربیع انصاری صحابی تھے، آپ کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ سعد بن ربیع مالدار شخص تھے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرے پاس مال ہے، آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ بخاری مسلم اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، تو آپ اس سے نکاح کر لینا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں اور آپ کے اہل میں برکت فرمائے۔ دلونی علی السوق، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دوں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار کا راستہ بتایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، وہاں سے کچھ سامان خریدا اور تجارت شروع کی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار امیر صحابہ کرام میں ہونے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تجارت میں برکت دی، کاروبار میں برکت فرمائی، اور یوں اس طرح آپ امیر بن گئے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ نہ کچھ کاروبار یا تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ احادیث میں بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار جو تاجر ہوگا، ترمذی شریف کی روایت ہے، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آج کے دور میں بعض لوگ بظاہر دیندار ہوتے ہیں مگر ہاتھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں، یا تبلیغ پر چلے گئے یا مسجد میں بیٹھے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بغیر اسباب کے کھلائے گا۔ بے شک وہ اسباب کے بغیر کھلانے پر بھی قادر ہے، مگر یہ دارالاسباب میں ہم سے سبب اختیار کرنا مطلوب ہے۔ باقی بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، خصوصاً جب گھر والے مجبور ہوں، وہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوں، تو اس وقت ضرور رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 1 دینار اس وقت کی جو کرنسی ہوا کرتی تھی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جس سے تم کوئی غلام آزاد کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ تو سب سے افضل دینار وہ ہے، وہ صدقہ ہے، یعنی وہ نفلی صدقہ ہے جو تم نے گھر والوں پر خرچ کیا۔ لہٰذا رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی رزق حلال کی کوشش میں تگ و دو کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، جان میں، اہل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔